نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایسی 20 غلطیاں بیان کرنے لگا ہوں جن 20 غلطیوں کی وجہ سے عورتیں اپنا گھر خراب کرتی ہیں اور طلاقیں لیتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو اور ان غلطیوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے نا ان غلطی آباد رہیں۔ تو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ عربی میں بھی بیان کروں گا اور پھر اس کا ترجمہ کروں گا، اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا اردو میں انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں من اخطاء بعض الزوجات، کچھ بیویوں کی غلطیوں میں سے یہ ہے شخصیت المعاندہ، کہ شخصیت المعاندہ کہتے ہیں یعنی کہ بہت ضدی شخصیت، کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کی جو طبیعت ہوتی ہے اور شخصیت ہوتی ہے وہ بہت ضدی ہوتی ہے، کہ بس ان کے نزدیک اپنی شخصیت ہی سارا کچھ ہوتی ہے، ان کے ہاتھ دوسرے کی کوئی ویلیو اور دوسرے کی شخصیت کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ تو وَبَعْضُهُنَّ لَيْسَ عِنْدَهَا أَيُّ احترام لِزَوْجِهَا، تو لہٰذا ان میں سے کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ہاں کسی طرح سے بھی اپنے شوہر کا احترام نہیں ہوتا، یعنی اپنے شوہر کا بالکل احترام نہیں کرتی۔ وَرُبَمَا تعاملت معه وَكَأَنَّهَا تَتَعَامَلُ مَعَ أَخِيهَا الْأَصْغَرِ، اور بسا اوقات وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہیں، یعنی اس کے ساتھ ایسے پیش آتی ہیں جیسا کہ گویا کہ وہ اپنے کسی چھوٹے بھائی کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، یعنی کہ جیسے انسان اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ خاوند کو وہ ویلیو اور احترام جو اس کا مقام ہے، جو اس کا ہے، وہ اس کو نہیں دے رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ایسے پیش آ رہی ہے، ان کا بھی چھوٹا بھائی ہے۔ تو ایک غلطی یہ ہوتی ہے۔ نمبر 2 اہمال البیت، کہ گھر کی پرواہ نہ کرنا، صحیح ہے، اور یعنی کہ مسلسل طور پہ گھر کو بیکار چھوڑے رکھنا، اس کی چیزوں کا خیال نہ کرنا، ان کے صفائی کا خیال نہ کرنا، حتی ان الغالب علیہ الکسل عن خدمت اسرتها، یہاں تک کہ اس کے اوپر اتنی سستی غالب آ جاتی ہے عورت کے اوپر کہ وہ اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کی خدمت سے سستی کرتی ہے اور بالکل بھی ان کی خدمت نہیں کرتی۔ تو یہ بھی بیویوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ اپنے خاوند کے گھر کا، اس کے گھر والوں کا بالکل خیال نہ کرنا اور سمجھنا کہ بس یہ میرے ذمے نہیں ہے۔ نمبر 3 تدخل اہلها فی حیاتها، کہ عورت کے جو گھر والے ہوتے ہیں، بیوی کے جو گھر والے ہوتے ہیں، وہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے گھروں کی تباہی کی، گھروں کے سکون اور بربادی کی اور طلاقوں کی، کہ جو لڑکی کے اور بیوی کے گھر والے ہوتے ہیں وہ اس کی شادی کے بعد جو اس کی ازدواجی زندگی ہے اس کے خاوند کے ساتھ، اس کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں، مداخلت کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں، بطریقۃ تسیء لعلاقۃ الزوجۃ بزوجها، اور وہ مداخلت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیوی کا جو اپنے شوہر سے ایک ریلیشن ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو نقصان دیتی ہے، اس کو خراب کر دیتی ہے۔ وہ اکثر من یتدخل ہی الام، اور کہتے ہیں کہ اکثر جو زیادہ معاملہ اس میاں بیوی کے تعلق میں، ریلیشن میں زیادہ مداخلت کرتی ہے اور جس کی وجہ سے ان کا آپس میں تعلق خراب ہو جاتا ہے، وہ اکثر ہی الام، وہ اس کی ماں ہوتی ہے، لڑکی کی ماں ہوتی ہے، بیوی کی ماں ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے گھروں کے تباہ ہونے میں۔ وَيَا لَيْتَ أَنَّهَا تَتَدَخَّلُ فِي الْقَضَايَا الْمُهِمَّةِ، اور کہتے ہیں کہ بسا اوقات تو بہت اہم معاملات میں جو ہے نا وہ مداخلت کرتی ہے۔ تو ہاں وبالحکمت فہذا قد یکون جید فی بعض الحالات، ہاں ایسا حکمت کے طور پہ بعض حالات میں مداخلت اچھی بھی ہوتی ہے، ولیکن التدخل السیء هو الذی یؤثر علی الحیاۃ الزوجیۃ، لیکن مداخلت جو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو وہ کون سی مداخلت بری ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کی جو ازدواجی زندگی ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ متاثر ہو اور وہ خراب ہو جائے۔ اتنی مداخلت نہیں کرنی چاہیے لڑکی کے گھر والوں کو، خاص طور سے اس کی ماں کو، لڑکی کے شادی کے بعد اس کی زندگی میں۔
تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں آج کل۔ نمبر 4، تساہل الزوجۃ فی متابعۃ الرجال فی مواقع التواصل، کہ بیویاں جو ہے نا وہ آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ مختلف مردوں کو دیکھتی ہیں، تو جس کی وجہ سے پھر ان کے دل میں خاوند کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ مطلب اب انسان ہے نا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، تو اب ان کو وہاں پہ اچھے اچھے مرد نظر آتے ہیں، ہیرو نظر آتے ہیں ڈراموں میں، فلموں میں، ان کو فالو کرتی ہیں، ان کو دیکھتی ہیں، پھر ان کو دیکھ کے ان کے دلوں میں آتا ہے کہ ہمارا خاوند تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں بیویوں کی۔ حتیٰ ان البعض من البنات ربما تواصلت مع الرجال الذين تتابعهم وتراسلهم بالاعجابات وغيرها، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کے کسی نام محرم مردوں سے تعلقات بن جاتے ہیں، پھر ان کو جو ہے نا وہ لائک شائک بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہذا یؤثر علی غیرت الزوج ان حتی انہ یبدو فی الشکوک، تو کہتے ہیں یہ بات جو ہے شوہر کو بہت بری لگتی ہے، اس کی غیرت کے خلاف ہوتی ہے، تو یہاں تک کہ پھر اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کے بارے میں۔ وبعضهم حینہما ینصحها، اور بعض شوہر اگر کسی ٹائم ان کو سمجھاتے ہیں بیویوں کو کہ تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ سوشل میڈیا پہ ایسے دیکھنا اور پھر ان سے باتیں کرنا، تو فتقول لہو، تو آگے سے وہ ان کو جواب دیتی ہیں ھذا شیء شخصی، کہ یہ تو میری ایک ذاتی چیز ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں آنے والے۔ آج کل لڑکیاں یہی کہتی ہیں کہ کیونکہ لبرلزم اور فیمنزم اتنا عام ہو گیا ہے کہ اچھی خاصی دیندار لڑکیاں، دیندار گھرانوں کی لڑکیاں، حتیٰ کہ عالمات وغیرہ بھی، وہ اتنی یعنی کہ گمراہ ہو گئی ہیں کہ وہ بھی اپنے خامدوں کو یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، آپ کیوں اس میں بیچ میں آ رہے ہیں، میں جس مرضی سے بات کروں، میں جس مرضی سے اپنا نمبر دوں یا جس مرضی سے کوئی تعلق رکھوں، آپ کون ہوتے ہیں۔ وَأَنَا حُرَّةٌ فِي تَصَرُّفَاتِي، میں تو اپنے معاملات میں آزاد ہوں۔ وَهَذَا الْجَوَابُ لَن يَقْبَلَهُ الزَّوْجُ، لیکن یہ جو جواب ہے اس کو شوہر ہرگز بھی قبول نہیں کرتا، شوہر کی ہاں یہ چیز ہرگز قابل قبول نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک بیویوں کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، اہمال تربیتها لأولادها، کہ عورتوں کا اپنی اولاد کی تربیت کی پرواہ نہ کرنا اور ان کو چھوڑ دینا، یعنی کہ اولاد کیا دیکھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کوئی فکر نہ کرنا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے بیویوں کی۔ والانشغال عنہم بسبب الجوال او الخروج للتسوق والزیارات، اچھا اولاد کی تربیت سے جو عورتیں غافل ہوتی ہیں اس کی وجہ کہتے ہیں یہ ہوتی ہے اکثر کہ ایک تو موبائل میں لگی رہتی ہیں، اولاد کا پتہ ہی نہیں اولاد کیا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، فکر ہی نہیں ہوتی، یا خود ان کو باہر جانے کا، بازار میں جانے کا، گھومنے پھرنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ بس اپنی جو ہے مستیوں میں لگی رہتی ہیں، گھومنے پھرنے میں لگی رہتی ہیں، اولاد کی کوئی فکر نہیں ہوتی ان کو۔ فلا تفکروا فی اولادها، نہ ان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے، لا فی صحتہم، نہ ان کی صحت کے بارے میں، ولا فی صنع الطعام لهم، ولا ان کے لیے کھانا بنانا میں نے اس کی ان کو فکر ہوتی ہے، ولا فی دراستہم، نہ ان کی تعلیم کی فکر ہوتی ہے، ولا فی غرس القیم التربویتی، اور نہ کہ ان کے اندر کوئی اچھی جو ہے تربیت کا پودا لگائیں اس کی فکر ہوتی ہے، تو یہ بھی بیویوں کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ ومن هنا يبدأ الزوج في الحوار معها عن سبب تقصيرها فلا تجد الا قول انا مشغولة، کہتے ہیں اور اس بارے میں اگر شوہر اس کے ساتھ بات کرتا ہے کہ تم اس میں اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر رہی ہو، اس میں غفلت کر رہی ہو، کوتاہی کر رہی ہو، تو آگے سے کیا جواب دیتی ہیں، انا مشغولۃ، میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وانت لماذا لا تجلس معهم، اور آپ کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھتے، آپ بیٹھ جا کریں، میں نہیں بیٹھ سکتی تو آپ بیٹھ جا کریں، تو اس طرح سے جواب دیتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے گھروں کے تباہ ہونے کی۔ نمبر 6، کثرت الطلبات المالیہ لزوجها الذي يعاني من الضغوط المالیہ، کہ بعض بیویاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر سے بہت زیادہ مالی مطالبات کرتی ہیں، کہ جو اتنے زیادہ مالی مطالبات کرتی ہیں کہ جو اس کے جو ایک بجٹ ہوتا ہے مالی اس کا، وہ اس کو ان کے اس بجٹ کے مطابق اس کو اپنی بیوی کے سارے مالی مطالبات پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
صحیح ہے. والغالب ان هذه طلباتی تتعلق بالکمالیات. اور کہتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مطالبے ہوتے ہیں نا، یہ یعنی کہ ایک اضافی چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، کہ سفر الخارج، جیسے باہر میں سفر کرنا ہے، والاکل فی المطاعم الکبریٰ، میں نے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھانا ہے، وشراء الاساس الغالی، جو ہے نا یا مہنگے جو ہے فرنیچر خریدنا ہے، ونحوی ذالک مما لا یعد من الضروریات، اور اس طرح کی اور چیزیں جن کو ضروریات میں سے شمار نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. والزوج له راتب محدود، اور حالانکہ جو شوہر ہوتا ہے اس کی ایک جو ہے مخصوص آمدنی ہوتی ہے. وهذا الراتب من حين ينزل تبدأ الخصومات البنكية والفواتير والإيجار ونحوها من الالتزامات الشهرية المستديمة. اور جیسے ہی یعنی کہ جو تنخواہ ملنے کا ٹائم آتا ہے تو اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے جو ہے نا وہ بجلی کے بل دینے ہیں، کہ گھر کا کرایہ دینا ہے، صحیح ہے، یا وہ بینک کی جو ہے کوئی مسئلے ہیں، تو اس طرح کی اس کے سامنے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. حاذا غیر مصارف الاسرۃ والعلاج والمدارس، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ خاندان کے خرچے، علاج کے خرچے اور تعلیم کے خرچوں کے علاوہ کی چیزیں ہوتی ہیں. لہذا وکل هذه الالتزامات تغیب عن، کہتے ہیں وکل هذه الالتزامات وکل هذه الالتزامات تغیب عن تلك الزوجہ. اچھا، یہ جو ضروری چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ بیوی کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں، کہ بھئی خامن نے مثلا بجلی کا بل دینا ہے، پانی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، اور جو ہے نا وہ پتہ نہیں اور کتنے کام ہوتے ہیں، تو وہ سارے خرچے کرنے ہیں. بس اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، ولا يبقى في ذهنها الا طلباتها الخاصه بالسفر والترفیہ، کہ اس کے ذہن میں بس یہ ہوتا ہے کہ بس میرے خاص مطالبات ہیں جو پورے کرے میرا خاوند، یا میں نے فلاں جگہ سفر کرنا ہے، میں نے سیر کرنی ہے، مجھے ایک سیر کرائے، یا اس طرح کی اور عیش و عشرت کی چیزیں، بس اس کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے گھروں کے خراب ہونے کی، میاں بیوی کے تعلق کے خراب ہونے کی. نمبر 7، کثرت الخروج من المنزل، کہ بعض عورتوں کو اپنے گھروں سے نکلنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، ان کو گھروں میں ٹکتی نہیں ہے. وقد تخرج بلا استئذان، اور کبھی کبھی تو خاوند کی اجازت کے بغیر بھی نکل جاتی ہیں. کہتے ہیں والاشکال لیس فی اصل الخروج، اشکال جو ہے نا وہ اصل خروج میں نہیں ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو اسلام نے کہا کہ بس گھر میں بند کر دو، نہیں، نکلنا چاہیے، ظاہر سی بات ہے گھر میں رہ کے بندہ تنگ آ جاتا ہے. فہذا لا نقاش فی، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن ولیکن المصیبت تکمن فی کثرت الخروج، لیکن جو مصیبت ہے، وہ پریشانی ہے وہ کس چیز میں ہے، کہ بہت زیادہ نکلے. صحیح ہے. وحینما تکثر المرأۃ الخروج، اور جس وقت عورت بہت زیادہ یعنی اس کو عادی ہو جاتی ہے گھر سے نکلنے کے، گھر میں یعنی رہتی نہیں ہے، ٹکتی نہیں ہے. فہذا یوقعها فی عدۃ مفاسد، تو یہ بات جو ہے نا اس کو بہت ساری برائیوں میں ڈال دیتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے ان یصبح خروجها عادۃ لها بل ربما كانت مما تخرج كل يوم، کہ اس کے جو ہے نا ایک تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے، اور بسا اوقات تو بس وہ ہر دن اس کو ہوتا ہے کہ بس میں باہر نکلوں، تو ایک یہ بہت بڑی خرابی ہوتی ہے. نمبر 2، اہمال البیت، کہ اس کو پھر گھر کی پرواہ نہیں رہتی. لأن المهم فی نظریہ هو السوق، کیونکہ اس کے نظر میں، اس کی فکر میں جو اہم چیز ہوتی ہے کہ میں بازار جاؤں، باہر نکلوں. واما البیت فهو آخر اہتماماتها، تو جو گھر ہوتا ہے وہ بس اس کی آخری ایک فکر ہوتی ہے، سب سے آخری چیز ہوتی ہے. حالانکہ گھر کو سب سے پہلا نمبر دینا چاہیے. لیکن جو عورت گھر سے بہت زیادہ نکلنے کی جس کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ اس کے جو ہے مد نظر جو ہے نا بس وہی چیزیں ہوتی ہیں، گھر اس کے سامنے سب سے آخری نمبر پہ ہوتا ہے. اہمال تعلیم الاولادی، کہ اولاد کی تعلیم کی فکر بھی نہیں کرتی پھر وہ، مطابقتی دروسہم و تربیتہم، اور نہ ان کی تعلیم، اور جو ہے نا ان کی جو سبق ہوتے ہیں ان کو جو ہے کہ روٹین سے کروائے، اس کی فکر بھی نہیں کرتی، نہ ان کی تربیت کی فکر کرتی ہے. اہمال حق زوجی والجلوس معه، پھر وہ شوہر کے حق کو بھی نہیں پہچانتی، کہ شوہر کو بھی اس سے بے پرواہی برتتی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں ہے. لأن تلك زوجہ غاب عنها ما یسمى بالاستقرار الاسرہ والانتماء للاسرہ. صحیح ہے، کیونکہ یہ بیوی جو ہے نا اس سے ہر وقت ہی غائب رہتی ہے، باہر رہتی ہے، خاندان سے جو ہے نا وہ بالکل الگ ہو کے رہتی ہے. تو وقت تستغرب من زوجها، اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ اپنے، تو اگر کبھی جو ہے نا خاوند اس کے اوپر اس چیز پہ غصے ہو جائے کہ تم کیوں اتنا باہر جاتی ہو،
تمہیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے خامن کی، اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی، بس باہر ہی کی فکر میں رہتی ہو، باہر نکلی رہتی ہو ہر وقت. تو بس آگے سے وہ کہتی ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور خرابی ہوتی ہے التاثر بالصدیقات فی کثرت الخروج ونسیان مبدئی وقرن فی بیوتکن، کہ کثرت سے نکلنے کی وجہ سے وہ اپنی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، کہ مثلا اس نے کیسے کپڑے پہنے تھے، کیسے جوتے پہنے تھے، میں نے بھی ویسے لینے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل حکم ہے قرآن میں وہ اس کو بھول جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں حکم دیا وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو حتی تصبح المرأة والتي تمکث فی بیتها یومین متتابعین مختلفین، یہاں تک کہ وہ ہو جاتی ہے وہ عورت جو نمبر 8 کے بعض عورتیں جو ہے نا وہ اپنے خاوند کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں، اس سے حکمت کے ساتھ پیش نہیں آتی ہیں. اگر مثلا خاوند کی بہت ساری بیویاں ہیں، اس نے 2-3 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو پھر وہ اس کے ساتھ جو ہے نا میں نے برتاؤ اچھا نہیں کرتی ہیں، حالانکہ ایسی صورت میں ان کو زیادہ حکمت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو کہتے ہیں فبعض النساء بمجرد ان یرید ان یزوج بساند تضع طلاق امامہ. تو بعض عورتیں جو ہوتی ہیں جب ان کو پتہ لگتا ہے انت علامہ، کہ جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کا شوہر چاہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، تو وہ کیا کرتی ہیں طلاق کا مطالبہ رکھ دیتی ہیں اس کے سامنے کہ اگر تم نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلے مجھے طلاق دو. فتقول اذا تزوجت علی فلن ابقى معك، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر تو نے مجھ پر کوئی اور شادی کی تو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. تو کہتے ہیں وہذا دلیل علی شدت الغیرہ، تو یہ بات تو اس کی غیرت کی شدت پر دلیل ہے. ولیکن ھذا التصرف غیر حکیم، لیکن اس طرح سے معاملہ کرنا ہے کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے، کہ اگر وہ آپ کا خاوند کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کہیں کہ بس نہیں، پہلے مجھے طلاق دو. صحیح ہے. کیوں؟ فلماذا تقصر زوجها وربما اولادها بسبب ان زوجها اراد ان يتزوج عليها، بل ان بعض النساء قد وقع عليها الطلاق بسبب ذلك، کہ بعض عورتیں ہوتی ہیں پھر ان پر اس وجہ سے ان کو طلاق ہو جاتی ہے. ثم بقیت سنوات بلا زوج، پھر وہ کئی سال جو ہے نا بغیر خاوند کے رہتی ہیں. ثم قبلت الزواج بشخص معه زوجہ، لیکن اینڈ میں پھر ان کی شادی ایسے شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو جس کی پہلے سے بھی شادی ہوئی ہوتی ہے، یعنی وہ پھر دوسری بیوی تیسری بیوی بننے کے لیے بعد میں تیار ہو جاتی ہیں. تو پہلے ہی مان خراب کیا، اپنے خامن کو تکلیف دی اور اپنی اولاد کا مستقبل خراب کیا. فتأمل کیف رفضت ان تأتی زوجة ثانی علیہ ثم طلقت ثم هي الآن زوجة ثانیہ مع شخص آخر. کہتے ہیں غور کرو کہ پہلے تو اس نے اپنے خامن سے طلاق لی اس وجہ سے کہ بھئی تم کیوں دوسری شادی کر رہے ہو یا کر لی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ خود جو ہے نا کسی دوسرے شخص کی دوسری بیوی بن گئی. تو لہٰذا ان معاملات میں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ اگر کسی کا خاوند کہتا ہے میں نے دوسری شادی کرنی ہے یا کر لیتا ہے تو وہ کہتی ہیں بس اب ہمیں طلاق دو، ہم خلا کرنے جا رہے ہیں، خلا لے رہی ہیں. تو یہ کوئی عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ کیوں اپنا گھر خراب کر رہی ہیں کسی دوسری عورت کی وجہ سے. اچھا، نمبر 9 عدم المبالاة بغیرت الزوج بل اتتمہ بالتشدد. کہتی ہیں کہ کچھ بیویاں ہوتی ہیں کہ وہ شوہر کی غیرت کی پرواہ نہیں کرتی. صحیح ہے. اگر شوہر کہتا ہے بھئی تم پردہ صحیح کیا کرو، یا تم گھر سے باہر نہ جایا کرو، یا تم مجھے پسند نہیں ہے کہ فلاں بندہ گھر میں آئے، یا تم فلاں بندے سے بات کرو. صحیح ہے. یا تم جو ہے نا اکیلی باہر جب من ہوتی ہیں. تو اگر شوہر اور وہ پھر پرواہ نہیں کرتی شوہر کی غیرت کی اور اس میں سستی کاہلی کرتی ہے، تو اگر شوہر اس پر تھوڑا سا ناراض ہوتا ہے اس سے، تو آگے سے کہ تم مثلا پردہ صحیح کیوں نہیں کر رہی ہو، میں جیسا چاہ رہا ہوں ایسے پردہ کرو، یعنی یہ غیرت کے معاملے ہوتے ہیں نا. تو لیکن آگے سے کیا جواب دیتی ہے انت متشدد، آپ تو بہت سخت ہیں، متشدد ہیں آپ. صحیح ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی بیوی کی.
تو اسے شور کی غیرت جو ہوتا ہے نا، اس کا مقابلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے بیوی کو. اگر وہ کہہ رہا ہے پردہ کرو، ایسے پردہ کرو، اکیلی باہر نہ جاؤ، فلاں شخص کے پاس یا دکان پہ تم نہ جاؤ، اس سے بات نہ کرو، یا فلاں بندہ مجھے گھر میں آنا پسند نہیں ہے، تو یہ غیرت کے معاملے پہ ضرور توجہ دینی چاہیے بیوی کو. ورنہ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے گھروں کے تباہ ہونے کی. نمبر 10، السحر بلا مبرر شرعی و بدون عذر مقبول، کہ بغیر کوئی واضح شرعی وجہ کے اور بغیر کسی عذر جو ایسا یعنی کہ قبول کرنے والا عذر ہو، جو ہے وہ کیا کہتی ہیں، جاگتی ہیں، راتوں کو جاگتی ہیں، یعنی کہ ڈرامے دیکھتی ہیں یا مختلف چینل سبسکرائب کیے ہوتے ہیں ان میں لگی رہتی ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے میاں بیوی کے رشتے میں خرابی کی. تو اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ صبح کی نماز ان کی رہ جاتی ہے، پھر بچوں نے اسکول جانا ہوتا ہے، تو وہ اب خود سوئی ہوئی ہیں تو بچوں کو کیا جگائیں گی، ان کو کیا تیار کریں گی. پھر بعض بیویاں جو ہوتی ہیں وہ ظہر تک، رات پوری جاگی ہیں، ظہر تک سوئی ہوئی ہیں، عصر تک سوئی ہوئی ہیں. تو پھر ایسی حالت میں جب وہ پوری رات جاگ کے ڈرامے دیکھیں گی، تو پھر شوہر کے لیے صبح ناشتہ کیسے بنائیں گی، کھانا کیسے بنائیں گی. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوئی ہوئی ہیں ماں صاحبہ، اور جو ہے نا وہ اولاد آئی ہے، انہوں نے کھانا کھانا ہے، پڑھ کے آئی ہے باہر سے، لیکن والدہ صاحبہ سوئی ہوئی ہیں. تو تو لہٰذا اس لیے جو ہے نا راتوں کو جاگنا اور اتنی دیر تک جاگ کے ڈرامے دیکھتے رہنا، تو یہ بھی ایک لڑائی کا، گھروں کی تباہی کا آج کل سبب بن رہا ہے. کہ مثلا صبح 9 بجے اٹھ گیا خامن مثال کے طور پہ، اور اس کو ناشتہ دیا جا رہا ہے 12-1 بجے، تو پھر اس بات پہ تو خامن کو غصہ آئے گا نا. وہ کہے گا بھئی تم نے مجھے اتنی دیر سے کھانا دے رہی ہو اور بچوں کو بھی بھوکا رکھا ہے. تو عورتوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. نمبر 11، المقارنات بحیات الصدیقات او البنات الذین یخرجون فی مواقع التواصل، کہ عورتیں کیا کرتی ہیں، موازنہ شروع کر دیتی ہیں اپنی سہیلیوں کی زندگی کے ساتھ یا ان لڑکیوں کی زندگی کے ساتھ جو مختلف چینلز پہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو وهذه المقارنات تكون في عدة قضايا، تو یہ جو موازنہ ہوتا ہے مختلف چیزوں میں ہوتا ہے، مختلف معاملات میں ہوتا ہے. ومنها، ان میں سے ایک ہے سفر، کہ یار وہ فلاں لڑکیاں تو فلاں فلاں ملکوں میں سفر کر رہی ہیں، سیریں کر رہی ہیں، میں کیوں نہیں کر رہی. والمطاعم، وہ ہوٹلوں میں جا رہی ہیں، مختلف کھانے کھا رہی ہیں. والفنادق والاساس، ان کے گھروں میں یہ سامان ہے، فرنیچر ہے. ونحو ذالک مما لا يقدر علیہ الزوج، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں کہ اس پر ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کی اس کا شوہر طاقت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. وکل ذالک یتبعها نفسیا لانها ستشعر بالنقص، تو یہ باتیں ساری جو ہے نا اس کے دل میں گھومتی رہتی ہیں اور چلتی رہتی ہیں، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کم، یعنی کہ احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. وتظن ان السعادة في ان تمتلك مثل ذلك الاساس، اور اس کو گمان ہی ہوتا ہے کہ جو کامیابی ہے نا یا مزہ ہے وہ تو اسی طرح کی چیزوں میں ہے، کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس بھی ہوں، میرے پاس بھی ہوں. او ان تسافر مثل تلك المرأة، یا وہ اس فلاں عورت کی طرح وہ بھی جو ہے گھومے پھرے سفر کرے. تو هذا يؤثر على قناعتها بالحال التي تعيشها مع زوجها، تو یہ جو بات ہے موازنہ کرنا، تو یہ اس کی جو شوہر کے ساتھ جو ایک لائف چل رہی ہے، زندگی چل رہی ہوتی ہے بڑی اچھی، تو یہ اور قناعت کی زندگی چل رہی ہوتی ہے، وہ اس کو متاثر کر دیتی ہے. وربما ازعجت زوجها ببعض الطلبات التي تو بعض دفعہ اپنے شوہر کو جو ہے وہ بہت تنگ کرتی ہے ایسے جن پر اس کی قدرت نہیں ہوتی. ولی آدمی قناعت ہے تقلید الاخریات، اور اس طرح بہت ساری چیزوں پر جو ہے قناعت نہ کرنے کی وجہ سے. لہٰذا اس لیے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ان چیزوں سے عورتوں کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور موازنہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فلاں ایسے کپڑے پہنے ہیں، فلاں ایسے جوتے پہنے ہیں، میں نے بھی پہنتے ہیں ایسے. یہ بھی ایک بہت بڑی گھروں میں خرابی کی وجہ بن رہی ہے. تو نبی اسلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق، کہ جب تم میں سے کسی ایک کی نظر کسی اس ایسے شخص پہ پڑے جو جو ہے نا مال میں بھی تم سے بہتر ہے، اور جو ہے نا وہ یعنی جسامت کے لحاظ سے بھی تم سے بہتر ہے، خوبصورتی وغیرہ میں. فلینظر الی من هو اسفل منہ، تو تم اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے جو اس سے نچلے درجے کا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ویا لیتا تلک الاخت تحمد اللہ علی نعمت العافیہ والاستقرار الاسرہ، تو کاش کہتے ہیں یہ جو بہن ہے جو موازنے کر رہی ہوتی ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی، ثنا کرتی عافیت کی نعمت پہ، اور خاندان کہ اس کا خاندان امن سے ہے۔ الذی تعیش مع زوجہا، کہ جس خاندان میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، کہ وہ شوہر بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بدلہ تلک المقارنات التي تسیء لحیات زوجہا، ان موازنات کے بجائے جو اس کی جو خاوند کے ساتھ جو زندگی ہے اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، نمبر 12، ضعف التوازن بین الوظیفہ والبیت، کہ خاوند کہ کچھ عورتیں جو ہے نا وہ جابس کرتی ہیں، تو وہ جابس کی وجہ سے اپنے گھر کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی، تو لہٰذا حل اس بات کا یہ ہے کہ اگر جاب کرتی بھی ہیں تو اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ ہم نے گھر کا کام بھی کرنا ہے، اپنے جو فیملی ہے، سسرال ہے، لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹائم دینا ہے ان کو، اور شوہر کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہے، ورنہ اگر جاب کر رہی ہے اور ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہی تو اس سے ریلیشن خراب ہو جائے گا میاں بیوی کا۔ نمبر 13، بعض النساء لدیہا نفسیت مکتابات و متقلبات، کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں کہ ان کی وہ نا ڈپریشن کی مریضہ ہوتی ہیں، تو تو اور جو ہے نا ہمیشہ پریشان رہتی ہیں، غم میں رہتی ہیں، اداسی کی باتیں کر رہی ہیں، ایک دم سے موڈ کبھی کچھ ہو رہا ہے، ایک دم سے موڈ کبھی کسی طرح کا ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ عورت کو چاہیے خوش رہے، خاوند کو اتنی خوش رہے کہ خاوند کا دل کرے اس کے پاس بیٹھنے کا، اس سے باتیں کرنے کا۔ تو لہٰذا یہ چیز بھی ایسی ہوتی ہے، مما تجعل الزوج زوجا یکرہ الجلوس معہ، تو لہٰذا جو بیویاں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت پریشان رہنی ہیں، گلے شکوے کر رہی ہیں، غم میں ہے بس ہر وقت ہی، تو احساس کمتری میں ہے، تو ایسے پھر شوہر کا دل نہیں کرتا کہ وہ ان کے پاس بیٹھے۔ ہاں کہتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس لیے غم میں ہوتی ہیں کہ شوہر ان کے ساتھ صحیح طرح پیش نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے وہ غم میں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے تاکہ وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ زندگی گزارے۔ وَإِمَّا إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الْمَرْأَةُ الْمِزَاجِيَّةُ، اور بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں، تو اگر کسی کی بیوی ایسی ہے تو فَهُنَا لَا بُدَّ عَلَيْهِ أَن تُحْسِنَ مِن مِزَاجِهَا مَعَ أُسْرَتِهَا، صحیح ہے، تو ایسی صورت میں خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ اچھا پیش آئے اور اس کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے پیش آئے، تاکہ لِيَجِدُوا مَعَهَا الْأُنْسَ وَالسُّرُورَ، تاکہ وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ خوشی کو اور جو ہے نا منوسیت کو فیل کرے۔ وَهَذَا مُمْكِنٌ حِينَ تَتَعَارَفُ عَلَى أَسْبَابِ السَّعَادَةِ ثُمَّ تَنْفُذُهَا، تو لہٰذا یہ بات اس وقت ممکن ہے کہ جب اس کو پتہ لگ جائے کہ بھئی یہ میری پسند ہے، کن باتوں سے خوش ہوتی ہے، تو وہ ان کو پہچانے پھر ان کو کرے، تو اگر کسی کی بیوی ایسی ہے تو پھر اس کا وہ خیال رکھے۔ نمبر 14، عدم احترام الزوج امام الاولاد، کے اگر خاوند کیا جو ہے نا احترام نہیں کرے گی، اس کی عزت نہیں کرے گی اولاد کے سامنے، تو ایسے بھی جو ہے کیا ہوتا ہے گھر خراب ہوتے ہیں، اور یہ بیوی کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ کأن ترفع صوتها علیہ، کہ اس پر اپنی آواز بلند کرے، اولاد کے سامنے چیخے، صحیح ہے، یا اس کے بارے میں اولاد کے سامنے کوئی غلط الفاظ یوز کرے، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس سے جو ہے نا ریلیشن خراب ہوتا ہے، تو بیوی کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 15، اہمال التزین للزوج، کہ کچھ بیویاں جو ہوتی ہیں نا وہ انہوں نے شادی میں جانا ہے، باہر جانا ہے، کہیں دعوت پہ جانا ہے، صحیح ہے، یا باہر ویسے ہی بازار بھی جانا ہے تو بڑا تیار شیار ہوں گی، میک اپ کریں گی، اچھے کپڑے پہنیں گی، ایسے صحیح ہے، لیکن اپنے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہیں، صحیح ہے، تو کہتے ہیں فَهِيَ تَشْتَرِي الْعُطُورَ وَالْمِكْيَاجَ لَا لِلزَّوْجِ، کہ بازار جاتی ہیں، خوشبوئیں خریدتی ہیں، پرفیوم خریدتی ہیں، میک اپ خریدتی ہیں، لیکن شوہر کے لیے نہیں خریدتی، بل للصدیقات والمناسبات، بلکہ وہ اپنی سہیلیوں کو دکھانے کے لیے یا اور مختلف فنکشنز میں جانے کے لیے خریدی ہوتی ہیں۔ وَهَكَذَا لَا يَجِدُ زَوْجَ أَيَّ شَيْءٍ مِنَ الاهتمام بزینتها، تو اور اسی طرح جو ہے شوہر بھی جو ہے نا وہ نہیں، لہٰذا اس چیز میں میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے زینت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ دلوں میں محبت ہو، قربت ہو، پیار پیدا ہو، اور ایک دوسرے کو اچھے لگے۔ نمبر 16، الغیرۃ الزائدہ علی الزوج، کہ شوہر کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ غیرت مند رہتی ہیں،
کہ بعض بیویاں جیسے حتیٰ ان بعض النساء تلاحق زوجها فی کل مکان، کچھ عورتیں تو جو ہوتی ہیں نا اپنے شوہر سے ہر جگہ پہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں کہاں جا رہا ہے، وتراسلہ علی الجوال، اور اس کے جو ہے موبائل کو بار بار چیک کر رہی ہوتی ہیں، صحیح ہے، لوکیشن وغیرہ سے، کہ این ذہبت، کہ کہاں جو ہے نا وہ این ذہبت و مامان و من الذی حضر معکم، کہ کہاں وہ گیا تھا، کس کے ساتھ گیا، کس کے ساتھ تم وہاں پہ موجود تھے، ولماذا تذهب لاخواتک کہ تم جو اپنی بہنوں کے یہاں کیوں گئے تھے، وماذا قالوا، اور انہوں نے تمہیں کیا کہا، یا بھائیوں کے یہاں کیوں گئے تھے، انہوں نے تمہیں کیا کہا، تو یہ چیزیں کر دی رہتی ہیں، تو شوہر ان چیزوں سے تنگ آتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 18، التدخل فی خصوصیات الزوج، صحیح ہے، کہ شوہر کی جو خاص چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بیویوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس کے اندر مداخلت کر رہی ہوتی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ کیوں ہنس رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی شوہر کو بہت تکلیف دیتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 18، سول کلمات للزوج وخاصتاً عند الحوار، کہ خامن کے بارے میں غلط الفاظ یوز کرتی ہیں، خاص طور سے جب خامن اس سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، مثلاً کأن تقول انت لست برجل انت بخیل، کبھی کبھی کہتی ہیں اپنے خامن کو تم تو مرد ہی نہیں ہو، یا کبھی کبھی کہتی ہیں تم تو بہت کنجوس ہو، تو ایسے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، ایسے پھر وہ خامن کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں میں نہیں ہوں مرد، وہ بھی ضد میں آیا تھا نا آگے سے، اچھا کنجوس ہوں ٹھیک ہے میں کوئی نہیں خرچہ کروں گا، میں کنجوس ہوں، صحیح ہے۔ اور اگر خامن ان الفاظ پر اس کو سمجھاتا ہے یا ناراض ہوتا ہے کہ تم نے مجھے یہ کیا کہا، تو آگے سے کہتی ہے انا صریحۃ، کہ میں تو ایسی ہوں، میں تو صاف بات کرتی ہوں، وانت سیء معی، اور جو ہے نا آپ میرے ساتھ برے، آپ میرے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہو۔ وہنا نقول لتلک الزوجہ، کہتے ہیں ہم یہاں پہ اس بیوی کو کہیں گے ان الخطأ لا يعالج بالخطأ، کہ غلطی کا علاج غلطی سے نہیں کیا جاتا، کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ برا کیا تو لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ برا کروں گی، نہیں۔ وَهُنَاكَ حُلُولٌ لِتَصْحِيحِ سلوکیات زوجگی افضل من رمی الکلمات السیئۃ علیہ، کہتے ہیں وہاں اور بہت ساری اس چیز کا حل ہو سکتا ہے، کہ اگر آپ کا خاوند آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر رہا ہے تو آپ اس کا کوئی اچھا طریقہ نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے اوپر برے کلمات استعمال کرنا شروع کر دیں، تو اس سے تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ نمبر 19، کثرت طلب طلاق لأدنى خلاف مع الزوج، کہ ذرا چھوٹی چھوٹی سی بات پر بیوی کہتی ہے اپنے خاوند سے کہ جی مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے بیویوں کی۔ فبعض النساء اذا رفع زوج لها ای طلب قالت له طلقنی وهكذا، کہ اگر بیوی نے خاوند سے کوئی مطالبہ کیا، کوئی بات کی، اور خاوند نے کہا ابھی نہیں میں نے کر سکتا، یا میں ابھی نہیں کر رہا، صحیح ہے، تو لہٰذا کسی ایک بات کو بھی اس نے انکار کر دی تو فوراً کہتی ہیں مجھے طلاق دو، یا میں نے نہیں رہنا ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے نہیں رہنا، یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، تو یہ بیوی کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وحاظت کیوں، وحاظت تصرف یجعل الزوج یشعر بأن هذه الزوجہ لیس عندها ای احترام الحیات الزوجیہ، کیونکہ یہ جو اس کا اس طرح کا عمل ہوتا ہے نا، وہ شوہر کے دل میں اس بات کو بٹھا دیتا ہے کہ یہ جو بیوی ہے نا، اس کے ہاں جو ہماری ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ولا تتمسک بزوجها الا عندما یلبی طلباتها، اور اپنے خامن کو جو ہے نا وہ اپنے خامن سے بس یہ نہیں کہ اس کو بس یہی مطلوب ہوتا ہے جب اس کو خواہش ہوتی ہے، ورنہ لفٹ ہی نہیں کرا رہی خامن کو، فإن رفض ای طلب رفضت الحیات معها، اگر خاوند جو ہے نا اس کی کسی ایک مطالبے کو یا کسی ایک بات تمہارے ساتھ رہنا ہے اور کال کر دیتی ہے، آج کل تو موبائل آ گئے نا، کال کر دیتی ہیں جی میں نے نہیں تمہارے ساتھ رہنا، میں نے نہیں اس کے ساتھ رہنا، میں نے فیصلہ کر لیا، تو یہ بیوی کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وبعض النساء تکثر من قول، اور بعض عورتیں تو اپنے خامن کو یہاں تک کہتی ہیں آتنی ورقتی، مجھے میرا جو ہے وہ کاغذ دے دو، یعنی طلاق ایسے الفاظ میں مانگ رہی ہوتی ہیں۔ وتقول بعضنا، اور بعض ان میں سے کہتی ہیں اذا ما تقدر تسافر بی فلماذا تزوجت، کہ جب تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے ہیں تو تم نے میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے، یعنی مثلا خامن کہتا ہے میں نہیں جا سکتا ابھی وہاں پہ، یا میں فلاں جگہ پہ میرا سفر نہیں کر رہا، مجھے مشکل لگ رہی ہے ابھی، تو آگے سے کہتی ہیں کہ شادی کیوں کی تھی، شادی نہ کرتے، شادی کیوں کی تھی، تو یہ باتیں جو ہے نا پھر وہ آپس میں تعلقات کو خراب کرتی ہیں۔
وهذا يدل أن تلك المرأة تفهم من الزواج أنه تلبية للطلبات فقط. تو یہ اس طرح کے جو الفاظ بیویاں بولتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ طلاق دے دو مجھے، یا تم مجھے میرا برقع دے دو، یا تم نے کیوں مجھ سے شادی کر لی اگر تم نے میری بات نہیں ماننی تھی کوئی. تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس عورت کے ذہن میں یا اس عورت کی نفسیات یہ ہے بس کہ وہ سمجھتی ہے شادی صرف اس چیز کا نام ہے کہ میں اپنے خامن سے جو بھی بات کروں وہ بس اس کو آگے سے فوراً مان لیں، حالانکہ شادی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے. تو حالانکہ وحال حاضر جو زوجہ تعریف و حاضر حدیث، اور کیا اس طرح کی جو بیوی ہے اس کو یہ حدیث پتہ ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا ایما امراتن سالت زوجہ طلاقا فی غیر مباسن، کہ جو بھی عورت اپنے خامن سے طلاق کا سوال کرے بغیر کسی وجہ کے، تو فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، تو اس کے اوپر جو ہے جنت کی خوشبو حرام ہے. لہٰذا ذرا ذرا سی بات پہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نمبر 20، اہمال الحجاب، کہ کچھ بیویاں جو ہے نا وہ ان کا خاوند چاہ رہا ہوتا ہے وہ پردہ کریں لیکن وہ پردہ نہیں کرتی. بل وقت تکون من المتبرجات، بلکہ وہ جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کے آتی ہیں، اپنے جو ہے نا وہ حسن دکھاتی ہیں. فإن نصح زوجها بلبس العباءة الشرعیہ، اگر اس کا شوہر اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی تم شرعی عبایا پہنا کرو، اور رفضت، تو وہ انکار کر دیتی ہے، وقالت، وہ کہتی ہے انا حر، میں آزاد ہوں. اور بربما وصفت زوجہ، اور بسا اوقات اپنے شوہر کو لقب دے دیتی ہے، اس کو نام دے دیتی ہے بالتشدد، کہ یہ تو بہت تنگ نظر ہے، بہت اس کا ذہن سخت ہے، سخت مزاج ہے. تو یہ بھی بیوی کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ خاوند حجاب کا کہہ رہا ہے تو حجاب کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کل جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کو جو ہے ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق دے، تاکہ سب کے گھر آباد رہے.